کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ. یعنی عام روزمرہ زندگی ہو یا پھر اجتماعی زندگی، قومی زندگی، کہیں پر بھی اختلاف ہو، عداوت ہو جائے کسی سے، تو بھی انسان کے لیے کیا لازم ہے کہ انصاف سے کام لے. کسی بھی گروہ، کسی بھی قوم، کسی بھی شخص کی دشمنی انسان کو اتنا مشتعل نہ کر دے، اتنا شدت پسند نہ بنا دے کہ وہ انصاف نہ کرے. عدل کرو، وہاں بھی انصاف سے کام لو. یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبر رکھتا ہے اس چیز کی جو بھی تم عمل کرتے ہو. تمہارے اعمال سب اللہ کی نظر میں ہیں. ظلم کرو گے، کسی پر زیادتی کرو گے، فتنہ فساد برپا کرو گے، تو وہ بھی اللہ دیکھتا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک کام کریں وعدہ کر رکھا ہے. کس چیز کا؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر. اور دوسری طرف والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو کفر کریں اور ہماری آیات کو جھٹلا دیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال ہی میں تم پر کیا، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد دیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے. نقیب کا معنی ہوتا ہے نگرانی کرنے والا، تفتیش کرنے والا. تو بنی اسرائیل کے چونکہ 12 قبیلے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک زبردست آرگنائزیشن کی اور ان میں سے ہر قبیلے کے اندر ایک الگ لیڈر مقرر کر دیا تاکہ وہ ان کے حالات کے اوپر نظر رکھیں اور ان کو دین کی تعلیم دیں اور ان کو بد عملی سے بچائیں، بد اخلاقی سے بچائیں. اور ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا. تو یہ وہ اسباب ہیں جن کی بنا پر اللہ کی مدد آتی ہے کہ انسان اپنی عبادات میں اچھا ہو اور اللہ کے راستے میں نکلے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے اللہ کے دین کی خاطر. تو اللہ تعالیٰ برائیوں کو بھی دور کر دیتے ہیں اور اپنی مدد سے نوازتے ہیں. اور پھر آخرت میں کیا انجام؟ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سواء السبیل گم کر دی، یعنی پھر وہ تباہی کے رستے میں بھٹک گیا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، بس بوجہ اس کے کہ انہوں نے اپنے پختہ عہد کو توڑ ڈالا، ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی. چونکہ شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورت کے عہدوں کو، عقود کو، بندشوں کو نبھانے کا حکم دیا، تو یہاں پر خبردار کیا جا رہا ہے کہ جس قوم نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑا، پھر دیکھو اس کا انجام کیا ہوا. اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا، یعنی ان پہ بے حسی طاری ہو گئی. اور جب کسی قوم پر زوال آتا ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر بے حسی کا مرض عام ہو جاتا ہے. وہ بڑے بڑے جرم دیکھتی ہے اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی، وہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے نہیں بڑھتی، وہ برائیوں سے نہیں روکتی. یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے کلام کے ساتھ کھیلنے لگتی کہ وہ اللہ کے کلام کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، اس سے پھیر دیتے ہیں، یعنی الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے. یہ سب کچھ ہوتا کیوں ہے؟ جب انسان اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت سے تعلق نہیں رکھتا اور اس کو بھلا دیتا ہے، پس پش ڈال دیتا ہے.
اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے، ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو بھی کریں پھر ان سے توقع کی جا سکتی۔ فاعف عنہم واصفح، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کیا رویہ کیا جائے، یعنی اصلاح کی کوشش تو جاری رہے لیکن ان سے درگزر کیا جائے، ان کو معاف کر دیا جائے، ان سے چشم پوشی کی جائے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کی غلطیاں دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہر غلطی پر دوسرے کو پکڑ لیا جائے اور ہر وقت ہر غلطی پر اس کو جھنجھوڑا جائے، کیونکہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو بار بار کے احساس دلانے سے بھی لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی۔ تو ایسی صورت میں پھر انسان اپنے مقصد سے ہٹنے لگتا ہے، کیونکہ اگر آپ لوگوں کی ہر بات پہ الجھ جائیں، ہر بات پر ایک طوفان کھڑا کر دیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ اپنا کام کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو بہت دفعہ ایسی صورتحال میں کہ جب ہٹ دھرم لوگ آپ کے آس پاس ہوں تو پھر ان سے آپ چشم پوشی کریں، اگنور کر دیں۔ ایسا کرنا ہوتا تو بہت مشکل ہے لیکن یہ احسان کے درجے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اسی طرح ان لوگوں سے بھی ہم نے پختہ عہد لیا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ نصارہ وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پکار پر کہ من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم مددگار ہیں، تو اس پر ان کا نام نصارہ پڑ گیا۔ یا یہ کہا جاتا ہے کہ ناصرہ سے ہے یہ لفظ، جو مسیح علیہ السلام کا وطن تھا، اس کی طرف ان کی نسبت ہے۔ تو ان لوگوں سے بھی ہم نے پختہ عہد لیا تھا، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا اس کا بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا، فراموش کر دیا۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی اس قوم نے جب عہد شکنی کی تو انجام کیا ہوا؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا، یعنی ان کے درمیان آپس میں دشمنی اور بغض و عناد کا بیج بو دیا۔ یہ سزا ہوتی ہے اس قوم کی جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑتی ہے۔ اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے، کیا بناتے رہے، یعنی قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہو کر بھی ان کو جواب دہی کرنا ہوگی۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، یعنی جن کو تم نے چھپایا ہوا تھا، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے، یعنی بعض خیانتیں تو کھول دی گئیں تمہاری اور بعض جن کی ضرورت نہیں تھی ان کو چھوڑ دیا گیا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے۔ یعنی یہ کتاب قرآن مجید لوگوں کو اللہ کی رضامندی اور سلامتی کی راہوں پر لے جاتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ان کو اپنے اذن سے اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے، یعنی مسیح علیہ السلام کو معبود بنا ڈالا۔ قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا، کہہ دیجئے اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی والدہ اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھے؟ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ لہذا جو رب اپنی مرضی کے ساتھ کسی بھی چیز کو پیدا کرتا ہے، اس کو ایک خاص رنگ، شکل، ذائقہ، خوشبو دی ہے، اس میں انسان اپنی مرضی سے تبدیلیاں نہیں کر سکتا، تو وہ رب
کسی انسان کو کس انجام سے دوچار کرنا چاہتا ہے اس پر بھی وہ پوری طرح قادر ہے، اس کا بھی مالک ہے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے، وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، زمین و آسمان اور ان کی ساری موجودات اسی کے ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو واپس جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جب رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا، تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر صحرائے سینا میں لائے تو اس وقت عمالقہ کا زوال شروع ہو چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم بس ایک سٹیپ اور اٹھاؤ اور اپنے ملک داخل ہو جاؤ اور امن سے جا کر رہو۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہمارے لیے تو بہت مشکل بات ہے، تفصیل آگے آ رہی ہے۔ فرمایا پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے۔ ملک ان کا اپنا ہے لیکن دشمنوں سے ڈر گئے، جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں۔ ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ پھر آپ کا کیا کمال ہے؟ اصل بات تو یہ کہ اللہ کی اطاعت کرو، جو کرنے کو کہہ رہا ہے وہ کر جاؤ۔ ان ڈرنے والوں میں دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ انہوں نے ایک طریقہ بتا دیا جو اللہ نے اپنی حکمت سے ان پر القاء کیا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو، وہ ان کو انکریج کر رہے ہیں۔ اور ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کیا جائے۔ اگر ایک شخص کسی کام کو نہیں کر پاتا تو اس کو کرنے کی ہمت افزائی کی جائے اور اس کو کرج دلائی جائے اور سپورٹ کیا جائے۔ تو وہ اللہ سے ڈرنے والے دو بندے ایسے تھے جو یہ کر رہے تھے، مگر بنی اسرائیل اپنی بزدلی کی وجہ سے مان کے نہیں دے رہے تھے۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا، اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے۔ اب دیکھیں صریحاً اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ جب تک وہ وہاں موجود ہے ہم نہ جائیں گے، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اب ہٹ درمی کی انتہا ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اللہ میرے اختیار میں کچھ نہیں مگر میں خود یا میرا بھائی، پس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پہ حرام ہے۔ یہ نافرمانی کی سزا ان کو ملی۔ اب مصر سے بھی نکل چکے تھے اور اپنا ملک بھی، اس کا دروازہ بھی بند، لہٰذا اب ان کے لیے اور کچھ نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ صحرا میں زندگی بسر کریں۔ اب ہوا یہ کہ 40 سال تک ان کی نسل میں جو 20 سال کے اوپر کے جتنے لوگ تھے وہ سب ایلیمنیٹ ہو گئے، سب ختم ہو گئے، اور ایک نئی نسل پر کے تیار ہوئی جو 40 سال صحرا میں رہی، اور پھر یوشع بن نون کی قیادت میں ان لوگوں نے اپنا ملک فتح کیا۔ وہ ملک 40 سال تک ان پہ حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے۔ ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ، یعنی پھر ایسے ظالموں پر افسوس نہ کرو، کیونکہ یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور ذرا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو، حابیل اور قابیل کا۔ حابیل بھیڑ بکریاں پالتا تھا اور قابیل زراعت کرتا تھا۔ حابیل نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، قبول ہو گیا،
قابیل نے جب کیا تو قبول نہیں ہوا، جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ یہ غصہ نہیں کرو، بلکہ سوچو کہ ایسا کیوں ہوا ہے کہ تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے، یعنی اپنے حال کی اصلاح کرو، نہ کہ اللہ سے ناراضگی اور بھائی پر ناراضگی۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، کیونکہ اگر دوسرا شخص بھی قتل کا ارادہ کر لے تو خواہ وہ مقتول بھی ہو اس کے لیے بھی سزا ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یہ اللہ کا ڈر جو بندے کو برائی سے روک دیتا ہے عین غصے کے وقت بھی۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے، یہ سمجھانے کے لیے ایک طرح سے اس کو کہا، اور دوزخی بن کے رہے، یاد رکھو اگر تم نے ایسا کیا تو انجام ہولناک ہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں، اور یہ پہلا قتل تھا جو اس زمین پر پیش آیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی کوئی فوت ہی نہیں ہوا تھا، انسان کو دفنانا ہی نہیں آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے دفن کرنے کی تعلیم دی تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ یعنی میری ناسمجھی کی انتہا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا، لیکن پچھتاوا کام نہ آیا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں اب جتنے بھی قتل ہوتے ہیں ان کی سزا کا ایک حصہ قابیل کے حصے میں بھی جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اس نے یہ بری رسم ڈالی تھی۔ اور جس نے کسی انسان کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی، مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، یعنی امن عامہ خراب کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یعنی اگر کسی ملک کے اندر لوگ فتنہ فساد کریں تو یہ ان کی سزا بتائی جا رہی ہے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پا جاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو۔ انسان کے لیے سب سے اعلیٰ ترین کام اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی تمنا ہونی چاہیے کہ اس کائنات کے مالک کے سب سے قریب ہو جائے۔ اس سے بڑا کوئی کام نہیں، اس کو راضی کر دے، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں۔ لیکن وہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ جو انسان یہ چاہے گا پھر وہ ان کاموں کو تلاش کرے گا کہ میں کروں کیا کہ اپنے رب کو راضی کر دوں، اس کے لیے کیا ذریعہ، کیا طریقہ، کیا وسیلہ ہو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ وسیلہ، وہ طریقہ عمل صالح ہیں۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جد و جہد کرو، جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ یعنی جو اللہ کا قرب چاہے گا وہ امن چین سے نہیں بیٹھ سکے گا، پھر وہ سخت محنت کرے گا، سخت مشقت کرے گا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے گا، ہر اس کام سے اس کو دلچسپی ہوگی جس سے اس کا رب اس سے خوش ہو جائے۔ خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اس کے ساتھ اور وہ چاہیں کہ اسے فدیہ میں دے کر قیامت کے دن عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔
وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ والسارق والسارقہ، اور چور خواہ مرد ہو یا عورت، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس کمائی کا جو انہوں نے کی، نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، ایمان کے منافی عمل ہے، کسی کا مال اس کی مرضی کے بغیر اٹھانا، چاہے اس کے پیچھے یا اس کے سامنے، سامنے ہو تو ڈاکہ یا غصب ہوتا ہے اور پیچھے ہو تو چوری ہوتا ہے اس کی علم کے بغیر۔ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس سے انسانوں کے حقوق پر زد پڑتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مظلوم کے حق کی حفاظت کے لیے اور چوری کا آئندہ دروازہ بند کرنے کے لیے ایسی سزا تجویز کی کہ جس سے دوسرے دیکھ کر ہی ڈر جائیں۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی کا ہاتھ کسی معاشرے میں کٹا ہوا ہوگا تو انسان کو فوراً یاد آ جائے گا کہ اگر میں نے ایسا کوئی کام کیا تو میرے ساتھ بھی یہ سلوک نہ ہو، کیونکہ ہاتھ انسان کے لیے ایک بہت بڑا مددگار ہے، آلہ ہے اس کے لیے بہت سے کام کرنے کا۔ بہت سے لوگ اس سزا کو ظالمانہ کہتے ہیں، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ جو لوگ ظالم کا ساتھ دیں اور ان کو سزا دینے کی مخالفت کریں اور مظلوم کے حق کی ان کو فکر نہ ہو، کیا وہ خود ظلم نہیں کر رہے؟ ظلم تو یہ ہے کہ جس پہ ظلم کیا گیا اس کی مدد نہ کی جائے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے، وہ اصلح، اور اصلاح کر لے، آئندہ سے چوری سے بالکل باز آ جائے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ اس پر مہربان ہوگا، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی جب کوئی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کو سزا دینے کا شوق نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا یہ ہے کہ بندہ پلٹ آئے اور اصلاح ہو جائے، حالات درست ہو جائیں۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک ہے؟ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے پیغمبر تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزگامی دکھا رہے ہیں، خواہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں، یعنی وہ آپ کی مجلسوں میں خاص مقصد کے لیے حاضر ہوتے ہیں، کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ کی کتاب میں منمانی تبدیلی کی جائے، اور لوگوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو ورنہ مت مانو، جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے، یعنی جو خود ہی پاک نہیں ہونا چاہتا اسے کون کرے گا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک نہ کرنا چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا۔ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئے تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو تو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو۔ انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو، یعنی ان کی پسند کا نہیں، جو حق کی بات ہے وہی، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار ان کے علماء وہ بھی اسی طرح فیصلے کرتے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا،
اور وہ اس پر گواہ تھے۔ پس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، یعنی اگر کوئی کسی کو زخمی کرے گا تو اس کا وہ حصہ زخمی کیا جائے گا، اور اگر کوئی معاف کر دے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ تورات میں سے جو کچھ ان کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ قرآن مجید کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ہدی للمتقین، تورات کے بارے میں بھی یہی شرط لگائی گئی کہ ہدی و موعظۃ للمتقین۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جن کے دلوں میں ڈر ہو اس بات کا کہ انہیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو وہ حساب کے ڈر سے پھر ضرور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا رب ان سے چاہتا کیا ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور اہل انجیل کو اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے جو اللہ نے اس میں اتارا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس یہی لوگ دراصل فاسق ہیں۔ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی۔ تورات اور انجیل کا ذکر کرنے کے بعد قرآن مجید کا ذکر ہے جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی، یعنی الکتاب سے مراد پہلی تمام کتابیں، اور اس کی محافظ و نگہبان ہے، یعنی اس میں سے جو چیزیں لوگوں نے تبدیل کی یا ان میں سے کچھ ضائع ہو گئیں تو یہ اس کتاب میں وہ ساری تعلیمات جمع ہو گئی ہیں، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے۔ اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ فاستبقوا الخیرات، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو اپنا رفیق مت بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے، یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، یعنی جو منافق ہیں، وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فتح عطا کرے گا، فیصلہ کن فتح بخشے گا، یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا، تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے۔ اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے، اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ تمہارے رفیق، تمہارے دوست تو در حقیقت صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سے پہلے اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ، یعنی دین کا مذاق اڑانے والوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی آذان کا مذاق اڑاتے ہیں، جس میں کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس سے کھیلتے ہیں، یعنی اس کے الفاظ کو ادھر ادھر الٹ پلٹ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے، یعنی جو عقل مند انسان ہو وہ کسی کے بھی مذہبی شعار کا مذاق نہیں اڑا سکتا۔ یہ جہالت اور نادانی میں مبتلا ہے تو مسلمانوں سے اختلاف رکھنے کی وجہ سے اللہ کے نام کو بھی مذاق میں لے لیتے ہیں۔ ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، یعنی کوئی نئی بات نہیں، یہ تو یہی تعلیمات تمہاری طرف بھی آئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ وہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سوا السبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی سیدھے رستے سے بہت دور نکل چکے ہیں۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر لیے ہوئے ہی واپس گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں۔ بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم، ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں علماء کی ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں کہ عوام میں اگر ایسی چیزیں پائی جاتی ہوں کہ وہ دین کا مذاق اڑا رہے ہوں یا گناہ کی باتیں کر رہے ہوں یا حرام کھا رہے ہوں تو ان کو اس سے روکا جائے، اور اگر وہ نہیں روکتے تو وہ اپنے لیے بہت برا کر رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بخیل ہے، نعوذ باللہ، باندھے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر اس بات کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو زمین صاف ستھری ہوتی، جب اس پر بارش پڑتی ہے تو مٹی سے بھی خوشبو آتی، پھر جب وہ پانی جذب کر لیتی ہے تو زرخیز ہو جاتی، اگر اس میں کوئی بیج ڈالا جائے تو بہترین قسم کی اس سے پیداوار آتی۔ اس کے برعکس جو زمین خراب ہوتی، گندی ہوتی، جب اس پر پانی پڑتا ہے تو اس سے بڑاس نکلتی اور گندی بو آتی، اگر اس میں کچھ بویا جائے تو اس سے کچھ نکل کے نہیں دیتا صحیح، اور اگر کچھ نکلے بھی تو وہ پھلدار نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح انسان بھی زمین کی مختلف حصوں کی طرح ہے۔ کچھ لوگ تو پتھر کی چٹانیں ہیں کہ جن پر کچھ پڑتا ہے تو وہ ساتھ ہی بہہ جاتا ہے، اور پھر وہ چٹیل پتھر ویسے کہ ویسے، گویا انہوں نے کچھ بات سنی ہی نہ ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی بات سنتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں،
اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو اللہ کی بات کا مذاق نہیں اڑاتے، اپنی عقل کو بلیم کرتے ہیں کہ ہماری عقل میں کمی ہے جو بات نہیں سمجھ پا رہے، اور سمجھنے کے لیے مزید کوشش کرتے ہیں، اور پھر جو بات سمجھ آ جائے اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور اس کو آگے بھی بڑھاتے ہیں، خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، اور یہی طرز عمل کسی مومن کا ہونا چاہیے۔ تو یہاں کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کی بات سنائی جاتی ہے تو وہ الٹا بپھر اٹھتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ نے ایسی بات کیوں اتاری۔ تو جب ایسے لوگ اس قسم کے اعتراضات کریں تو اس قوم کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس کی بدولت ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے، یعنی جب ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا تو پھر ان کے آپس کے تعلقات میں بھی خرابی ہو گئی، اور باہم فسادات، جھگڑے اور لڑائیاں اور قتل و غارت شروع ہو گئی۔ یہ انجام ہے اس قوم کا جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے اور اس پر اعتراض کرے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اگر اس سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی، ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے بھی رزق برستا اور نیچے سے بھی ابلتا۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ یعنی یہ پیغمبر کا فریضہ ہوتا ہے، وہ کوئی ایک بات بھی نہیں چھپا سکتا، چاہے وہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی، اس کے لیے کوئی مشکل ہی کیوں نہ پیدا کر دے، لیکن یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پیغام پہنچا دے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے، یعنی جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی بات اللہ کی خاطر لوگوں تک پہنچاتا ہے اور وقتی طور پر لوگ اس سے ناراض بھی ہوں اور اس کے خلاف سازشیں بھی کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے ساتھ اس کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ صاف کہہ دو کہ اے اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، یعنی ضد میں آ کے اور مخالفت شروع کر دیں گے، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ اور یہاں اجارہ داری تو کسی کی بھی نہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مسلمان ہو یا یہودی، صابی ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا، یعنی اصل چیز ہے اللہ کی اطاعت۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، کیونکہ ان کی ساری توجہ کس پہ تھی؟ اپنی خواہشات کی پیروی پر۔ تو جس نے ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات کی اسی کو ختم کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، یعنی اس کا کوئی نقصان نہیں، یعنی گویا قتل کر کے وہ اپنا رستہ صاف کر رہے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے، پھر اللہ نے انہیں معاف کیا، یعنی اتنی قبیح حرکتوں پر بھی اللہ نے ان سے درگزر کیا، تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو، یعنی مسیح نے خود کو کبھی الہ بنا کے پیش نہیں کیا۔ اس نے کیا کہا کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی،
جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی۔ یہ بہت بڑی سزا ہے جو کسی کے لیے ہو سکتی ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے جو کوئی کرے کہ خالق کائنات کے ساتھ کسی کو اس کی ذات یا صفات، حقوق، اختیارات میں شریک کرے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، یعنی ٹرینٹی پر بلیو کیا، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی الہ نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے، اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی ایسی تمام چیزوں سے انسان کو توبہ کر لینی چاہیے، ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، چاہے وہ نظریات میں ہو، عقائد میں ہو، سوچ میں ہو یا عمل میں، جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غضبناک شرک پر ہوتا ہے۔ تو مسیح کیا ہے پھر؟ اگر وہ الہ نہیں یا تین میں سے ایک الہ نہیں تو پھر مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول۔ اس سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے۔ اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں۔ تو یہاں چند لفظوں میں عقیدہ الوہیت جو عیسائیوں کا ہے اس کی تردید کر دی گئی ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، الہ نہیں ہیں، معبود نہیں ہیں۔ اور یہ اتنی واضح بات ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے تو وہ اور بات ہے۔ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا؟ حالانکہ سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ کہو اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور نہ ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔ بات یہ ہے کہ عیسائیت جب شام سے نکل کر مصر اور یونان وغیرہ کے علاقوں کی طرف پھیلی تو انہوں نے وہاں کے کلچر اور وہاں کی روایات کو اڈاپٹ کر لیا، حتیٰ کہ ان کے عقائد سے بھی متاثر ہو گئے، اور یہ ٹرینٹی کا نظریہ پھر وہیں سے جنم لیا، یعنی دوسری قوموں سے، کیونکہ جو اصل مسیح علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان کے یہ عقائد نہ تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ صاف طور پر منع کر رہے ہیں کہ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں حد سے مت بڑھو، مسیح علیہ السلام کو ان کی حد پر رکھو، ان کو خدا نہ بناؤ اور نہ ہی اس کا بیٹا قرار دو، اور نہ ان لوگوں کے خیالات کی پیروی کرو جہاں سے تم نے یہ عقائد لیے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسی ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت بھجوائی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو برے کاموں کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، یعنی نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے۔ بہت برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو قوم برائیوں سے روکتی نہیں، برائیوں کے آگے بند نہیں باندھتی، پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی۔ آج ان میں سے تم بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے، اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اس لیے کس قدر ضرورت ہے کہ انسان اپنی سوچوں کی اور اپنے نظریات کی اصلاح کرے اور اللہ سے توبہ کر لے۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی
تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ لیکن ان کی اکثریت فاسق ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا تم اہل ایمان کی عداوت میں، دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں. یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں غرور نفس نہیں. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وہ تکبر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے جس کی جو خوبی تھی وہ بھی بیان کر دی، اور جس کے اندر جو سختی اور جو غلط چیز ہے اس کو بھی واضح کر دیا. بعض اوقات لوگ جب کوئی بات اپنے خلاف سنتے ہیں، مثلا قرآن مجید پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ان کے خلاف جا رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اصلاح کریں، وہ قرآن کے خلاف ہو جاتے ہیں یا اس کے بتانے والے کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ رویہ انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہے، کیونکہ انسان کے لیے کرائیٹیرین، انسان کے لیے معیار اس کی ہدایت کا، اس کی کامیابی کا اللہ کی کتاب ہے. اس کو پڑھنا، سمجھنا، بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ انجانے میں، لا علمی میں کوئی شخص مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے. اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے یہ کتاب ہمارے لیے بھیجی تاکہ ہمیں واضح ہو جائے کہ کیا درست ہے اور کیا نہیں ہے، کون سی چیز کامیابی کی طرف لے جانے والی ہے اور کون سی چیز ناکام کرنے والی ہے. اس پر اوفینڈ ہونے کی بجائے انسان کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو یہاں پر پارے کا اختتام ہوتا ہے. اب آپ میں سے کوئی اپنا ریفلیکشن دینا چاہے، کوئی کامنٹ کرنا چاہے، کوئی مزید بات آگے بڑھانا چاہے تو موسٹ ویلکم. قرآن پاک کا جو حصہ آج آپ نے بیان فرمایا اس میں یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کی گائیڈنس ہمیں ملی، لیکن خاص طور پر جو بات مجھے بہت اسٹرائک کی وہ ہماری قوم کے آج کل کے حالات کے حوالے سے ہے. یوں محسوس ہوا جیسے قرآن پاک آج ہمارے لیے جو رہنمائی فراہم کرتا ہے وہ ہمارے حالات کے لحاظ سے بہت ریلیونٹ ہے. مثلاً لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو آپ نے امن عامہ کے حوالے سے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے قرآن پاک کی جو ہدایت بیان فرمائی، اس کے ساتھ ہی مجھے ایک چیز جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ لا اینڈ آرڈر کو ٹیکل کرنے کے لیے، امن عامہ کو قائم رکھنے کے لیے جو دوسری چیزیں سزائیں وغیرہ وہ بھی ضروری ہیں، وہیں پر ساتھ ساتھ قوم کو انفرادی طور پر اپنے اندر جو اصلاح کرنی ہے وہ دراصل عہد کی پاسداری کی ہے، کیونکہ بار بار عہد کے توڑنے والوں کا ذکر کیا گیا. اور مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے مذہب ہمیں اس حوالے سے بھی رہنمائی دیتا ہے جو کہ ہمارے آج کل کے حالات سے بہت ریلیونٹ ہے. بالکل درست. کچھ نہیں، الحمدللہ تعلیم القرآن کا کورس بھی کیا ہے آپ کے ذریعے، اور آج میں سمجھتی ہوں کہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے کہ اپنی استاذہ کا دیدار کیا ہے، اور جو باتیں کی انہوں نے بھی کی، آپ نے جو بتائیں اس کو ریفلیکٹ کیا. واقعی میں ہمارے ملک کو، ہمارے لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت ہماری قوم سے، ہم سے بہت ناراض ہیں. ہم غیر ملک میں رہتے ہیں لیکن وہاں پہ ہر قسم کے حقوق ہیں. اسلام نہیں ہے لیکن وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو نظام دین محمدی ہے. کہنا کچھ نہیں ہے، صرف آج آپ کو ملنا تھا اس لیے میں آئی تھی. جزاک اللہ. السلام علیکم. ٹھیک ہے. آج کے پارے میں جو مجھے بات ایک بہت اسٹرائک کی ہے جس بات نے، وہ یہ کہ ہمارے دین میں انسان کی کتنا احترام ہے، اس کو کتنا محترم اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اس کو، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جو اس نے حرام کی ہیں، جو ممنوعات ہیں، ان کو بھی اگر جان بچانے کا موقع آ جائے تو ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح سے اس سے پچھلے پاروں میں جیسے روزے کے احکامات ہم نے پڑھے تھے، وہاں پہ فرائض میں بھی رخصت دے دی کہ اگر انسان مریض ہے، سفر کی حالت میں، تکلیف میں ہے کسی پر، تو ان کو بھی اس کو رخصت دی گئی ہے. تو دونوں حالات میں ایکسٹریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرائض جو اللہ کی عبادت ہے، جو فرض ہے، اس میں بھی انسانوں کو رخصت دے دی کہ اس کی جان کو اگر خطرہ ہے، اس کو بیماری لاحق ہونے والی ہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں کر لے پورے. اور اسی طرح حرام کو بھی اجازت دے دی. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ دین میں انسان کی کس قدر کتنی احترام ہے اور کتنا محترم ہے انسان کی جان. اور اس کے برعکس آج کا جو پوری ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد
ہر جگہ وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ ہم دین کے احکامات سے بالکل خلاف جا رہے ہیں، اور بہت ہی انسان کی جان کی اب وہ حرمت نہیں رہی اور لوگوں نے اسی کو حلال کر لیا ہے۔ جی، اس پارے کی جو پہلی آیت تھی وہ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائیوں کو نشر نہیں کرنا چاہیے، برائیوں کو عام نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم سب اس کے بہت برعکس جاتے ہیں۔ اگر ہم اس پارے کے صرف اس ایک آیت کو ہی لے لیں کہ ہمیں برائیوں کو عام نہیں کرنا، تو کافی ہم اچھائی کی طرف جا سکتے ہیں۔ شکریہ۔ دو چیزیں بہت زیادہ سمجھ آئیں اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور فساد کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ تو جو لوگ انصاف کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ عدالت میں بیٹھ کے کریں، چاہے گھر میں کریں، چاہے کسی جگہ بھی، وہ اللہ کے نزدیک کتنے پسندیدہ ہوں گے۔ اور ہر قسم کے فساد سے اگر یہی دو چیزیں ہم پکڑ لیں تو زندگیوں میں کتنا امن سکون آ جائے، گھر بھی اور باہر بھی، انشاءاللہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔